وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کسی نے کیا کہا ہے کہ اس کرم کا کرم شکر کیسے ادا، اس کرم کا کرم شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا، اس کرم کا کرم شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا. میں سجاتا رہا ذکر سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا. اور شاعر کہتا ہے کہ ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں مل گئی عظمتیں لفاظ راحتیں، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں مل گئی عظمتیں لفاظ راحتیں. میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر میرے مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا. سبحان اللہ. اور لمحہ لمحہ ہے مجھ پر میرے نبی کی عطا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر میرے نبی کی عطا. دوستو اور مانگوں میں مولا سے کیا، یہ کیا کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا. سبحان اللہ. اللہ میں نے ابھی آپ کے سامنے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا، آیت مبارکہ کی ایک حصہ جو ہے آپ کے سامنے جو ہے تلاوت کیا، اس سے پہلے کہ میں اس کے فیوز و برکات حاصل کروں، آئیے ہم اور آپ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ مدینے کے تاجدار غریبوں کے غمگسار سید ابرار و اخیار شہنشاہ بابرکات شافع روز شمار محبوب پروردگار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں محبتوں کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. سب مل کر کے محبت کے ساتھ پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ وسلم علیہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت اپنے محبوب کی آمد کا تذکرہ فرمایا اور اسی پر مجھے آپ سے تھوڑی سی گفتگو کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے حصول برکت کے لیے صرف نعت پاک کے 2 شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، محبتوں کے ساتھ سماعت کر لیں. اور اس سے پہلے میرا آپریٹر صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ بیس اس کا بالکل کم کر دیں اور جہاں تک ہو سکے جتنی ہو سکے آواز بڑھا دیں. بس سیٹنگ پورے مہینے کا معاملہ ہے، 11ویں شریف کا مہینہ گزرا ہے، آوازیں جو ہے بیٹھی ہوئی ہیں، میری نہیں، میں سمجھتا ہوں تمام ائمہ کی، تمام علماء کا یہی حال ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، بس اتنا کر دیں کہ میں تھوڑی دیر بول سکوں اور جو حضرات آئیں ذرا مائک میں اچھے سے بول سکیں. ماشاءاللہ آپ کا صحت اچھا ہے، مشہور ہے علاقے میں، اگر اچھا بول جائے تو بڑی اچھی بات ہے. محبتوں کے ساتھ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شعر سماعت کریں. بہت پرانا کلام ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا، ہم بھی جب سے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن نعت کبھی پرانی نہیں ہوئی. جب سنوں میں محبت سے پڑھتا ہوں، آپ محبت سے سن لیں، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. اشعار کیسے خدمت میں ملاحظہ فرمائیں کہ سرکار کی آمد کا، سرکار کی آمد کا، سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے. سرکار کی آمد کا کہ سرکار کی آمد کا
وعدے کے مطابق یہ آخری شعر پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو بھی آپ سے کرنا ہے۔ محبتوں کے ساتھ سماعت کر لیں اور ایک مرتبہ مل کر کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ مرتبہ محبتوں کے ساتھ اپنے نبی کا نام لے لے، کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ یہ آخری شعر پیش کر رہا ہوں، محبتوں کے ساتھ سماعت کر لیں کہ سرکار دیا بدکا میں ہوئے پیدا میں اجالا میں ہوئے پیدا اور ظاہر میں حلیمہ نے سرکار کو پانے کہ ظاہر میں حلیمہ نے سرکار کو پانا سچی ہے حلیمہ کو سچی ہے حلیمہ کو سرکار نے پالا سچی ہے حلیمہ کو سرکار نے پالا مکے میں ہوئے آئیے بات پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد مبارک صلو علیہ وسلم علیہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نبی کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے، نبی کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ اگر اللہ نے ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرما لیا تو انشاءاللہ ہمارا دنیا میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آئیے محبتوں کے ساتھ نبی کی آمد کا تذکرہ سماعت فرمائیں۔ علامہ عبدالرزاق علیہ الرحمہ اپنی کتاب تذکرۃ الانبیاء میں امام ابن جوزی علیہ الرحمہ کے حوالے سے ایک روایت نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبریل امی کو بلایا گیا۔ حضرت جبریل امی حاضر ہوئے اور کہا کہ میرے پروردگار کیا حکم ہے؟ تو جواب ملا کہ جبرائیل مدینہ منورہ جاؤ اور وہاں سے میرے محبوب کے روضہ انور کی جگہ سے تھوڑی سی مٹی لے کر کے آؤ۔ اب جب حضرت جبریل امی کو اتنا حکم ملا تو حضرت جبریل امی مدینہ منورہ جاتے ہیں اور وہاں سے سرکار کے روضہ انور کی جگہ سے تھوڑی سی سفید مٹی لے کر کے آتے ہیں۔ اب اس مٹی کو مائع تسنیم سے گھولا جاتا ہے، یعنی جنت کی جو نہر تسنیم ہے اس کے پانی سے گھولا جاتا ہے، اس کے بعد دیگر نہروں سے گزارا جاتا ہے، پھر آسمانوں کی سیر کرائی جاتی ہے۔ گویا حضرت آدم کو پہچاننے سے پہلے فرشتوں نے نور محمدی کو پہچانا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو وہ نور محمدی حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھ دیا گیا جس سے آپ کی پیشانی چمکنے لگی۔ تب حضرت آدم علیہ السلام کو بتلایا گیا کہ اے آدم
یہ میرے محبوب کا نور ہے جو تمہاری اولاد میں سے ہوں گے لیکن تمام انبیاء و مرسلین کے سردار ہیں۔ اس کے بعد مختصر یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا سے ہو جاتا ہے۔ آپ نے اکثر علماء سے سنا ہوگا کہ حضرت حوا کے ایک عمل سے 2 اولادیں ہوتی ہیں، لیکن جب حضرت شیش علیہ السلام کی باری آتی ہے تو نور محمدی کو منقسم ہونے سے بچانے کے لیے یا یوں کہیے کہ آپ کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت شیش علیہ السلام کو اکیلے دنیا میں بھیجا گیا۔ اس طرح میرے آقا کا نور ہمیشہ پاک نسلوں سے پاک نسلوں کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اس وقت آیا کہ وہ نور منتقل ہوتے ہوتے حضرت ہاشم کے پاس آیا، حضرت ہاشم سے حضرت عبد المطلب کے پاس آیا اور حضرت عبد المطلب سے منتقل ہو کر آپ کے جو سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ ہے ان کے پاس آیا۔ اب جب آپ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہوتا ہے تو وہ نور منتقل ہو کر حضرت آمنہ کے شکم میں آ جاتا ہے، آپ کے بطن میں آ جاتا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب جناب عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی، جب جناب عبداللہ کی امانت میرے بطن میں آئی، میرا بیٹا محمد میرے شکم میں آیا تو میری زندگی بدل گئی، میرے حالات بدل گئے۔ اب آئیے ذرا ہم تصور میں نبی کی امی کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ میرے نبی کی پیاری امی جان، آپ یہ تو بتلائیں کہ آپ کی زندگی کیسے بدل گئی، آپ کے حالات کیسے بدل گئے۔ حضرات آئیے ذرا محبتوں کے ساتھ میرے نبی کی پیدائش کا بیان سماعت کریں۔ آپ کا ذہن اگر حاضر ہے تو انشاءاللہ چند منٹ میں آپ کی خدمت کروں گا، بس محبتوں سے مجھے نوازتے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات جب ہم نے نبی کی امی کی بارگاہ میں سوال کیا کہ اے میرے نبی کی پیاری امی جان، ذرا یہ تو بتلائیے کہ آپ کی زندگی کیسے بدل گئی، آپ کے حالات کیسے بدل گئے، آپ ذرا محبتوں کے ساتھ سماعت کریں۔ میرے نبی کی پیاری امی جان حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب جناب عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی، میرا بیٹا محمد میرے شکم میں آیا تو اب عالم یہ ہے کہ اگر میں پانی لینے کے لیے جنگل میں جاتی تو جنگل کے چرند اور پرند میرا ادب اور احترام کرتے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتی ہے کہ جنگل کے جانور میرے ادب میں اپنے سروں کو جھکا دیا کرتے اور شجر مجھے مبارکباد دیا کرتے، حضرت جو ہے سلامتی پیش کیا کرتے اور صرف سلامتی کی آواز نہیں آتی بلکہ ہر طرف سے مبارکباد کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ شجر و حجر مبارکباد پیش کرتے، اے آمنہ مبارک ہو، تمہاری گود میں نبیوں کا تاجدار آنے والا ہے۔ آپ کہتی ہے کہ شجر و حجر مجھے مبارکباد پیش کیا کرتے اور کہتی ہے کہ اگر مجھے پانی لینے کے لیے جاتی اور میرے پیر کے نیچے کوئی پتھر آ جاتا تو وہ ریشم کی طرح نرم و نازک ہو جاتا۔ اور اتنا ہی نہیں کہ آپ کو شجر و حجر مبارکباد پیش کرتے بلکہ آپ فرماتی ہے کہ ایک روز میں نے ایک نورانی شکل والے بزرگ کو دیکھا، میں نے پوچھا کہ کون ہو؟ جواب ملا کہ میں اولاد نسل انسانی کا بابا آدم ہوں اور اے آمنہ میں تمہیں مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوں، اس لیے کہ تمہاری گود میں کوئی عام بچہ نہیں آ رہا ہے، تمہاری گود میں کوئی عام انسان نہیں آ رہا ہے بلکہ تمہاری گود میں تمام نبیوں کا تاجدار ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات یہ تو پہلے مہینے کی بات ہے، اب آئیے ذرا تھوڑا اور آگے بڑھیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ دوسرے مہینے میں حضرت شیش علیہ السلام آ رہے ہیں، تیسرے مہینے میں حضرت ادریس حضرت نوح علیہ السلام آ رہے ہیں، چوتھے مہینے میں حضرت ادریس علیہ السلام آ رہے ہیں، پانچویں مہینے میں حضرت ہود علیہ السلام آ رہے ہیں، چھٹے مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں، ساتویں مہینے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام آ رہے ہیں، آٹھویں مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، نویں مہینے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں۔ اور ہر آنے والا نبی کی امی کو مبارکباد پیش کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ آمنہ مبارک ہو، تمہاری گود میں نبیوں کا تاجدار آ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ آمنہ مبارک ہو، تمہاری گود میں شہنشاہ باوقار آنے والا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ آمنہ مبارک ہو، تمہاری گود میں محبوب پروردگار آنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ہر آنے والا حضرت آمنہ کو مبارکباد پیش کر رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت آمنہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں اے آمنہ مبارک
हो। तुम्हारी हजरात कुर्बान जाइए अपने नबी की अज़मत व शान पर। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत आमिना की बारगाह में कहते हैं, ऐ आमिना मुबारक हो, तुम्हारी गोद में मालिक ने ज़मीन को संभाल रखा है। ऐ आमिना मुबारक हो, तुम्हारी गोद में मालिक ने कौनो मकान रखा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत आमिना से फरमाते हैं, ऐ आमिना सुनो, तुम्हारी गोद में सारा जहान आ गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न गौसुल वरा, हज़रत राना मौलाना याकूब साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लगे आया हज़रत मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम अलैहि सलातो व सलाम अलैहि सय्यदी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मैं ये कह रहा था कि अभी मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं। आलम ये है कि हर तरफ अल्लाह की रहमत का नुज़ूल हो रहा है। आप अंदाजा करें कि जब बचपन का ये आलम है, अभी आप मां के शिकम में हैं, तो फिर आपके जो है ज़िंदगी का आलम क्या होगा। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे आका की शान में गुस्ताखियां करते हैं, बात लोग इल्मे गैब से इनकार करते हैं, तो कोई किसी तरह से मेरे आका की शान में गुस्ताखियां करता है। हज़रात मुझे उनका अकीदा मुबारक हो। हमको ये कहते हैं हमारा ईमान और अकीदा वही है जो हमें बरेली के रज़ा ने दिया है। इसलिए कि आला हज़रत फरमाते हैं कि अल्लाह की सरताब कदम शान देंगे, अल्लाह की सरताब कदम शान देंगे, इंसान देंगे, इंसान को इंसान देंगे, कुरान को ईमान बताता है। ईमान ये कहता है कि मेरी जान देंगे। हज़रात जब हम ये कहते हैं कि हमारे आका तमाम अंबिया इकराम से हम जो है बरकरों बाला है, आपको अल्लाह ने बड़ी अज़मतों से नवाजा है, बड़ी इज्जतों से नवाजा है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आप इस बात पर एतराज करते हैं, लेकिन आइए बहुत से लोग कहते हैं कि आप कह रहे हैं आपकी बात कैसे माने, लेकिन आइए मैं आपको अपनी बारगाह में लेकर के चलता हूँ और इसी बात पर मैं इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। हज़रात आप सब जानते हैं कि मेरे आका की बारगाह में हज़रत जिब्रील अमीन बारगाह मेरे आका की बारगाह में हाजिर होते थे। लेकिन एक मर्तबा जब हज़रत जिब्रील अमीन मेरे आका की बारगाह में हाजिर हुए, मेरे आका ने मोहब्बत से पूछा कि जिब्रील तुमने तमाम अंबिया किराम की बारगाह में हाजिरी दी है, बड़े बड़े सलातीन के हुस्न व जमाल को देखा है, लेकिन ऐ जिब्रील ये तो बताओ कि क्या तुमने कोई मुझे ऐसा भी देखा है। जिब्रील ये तो बताओ कि क्या तुमने कोई मुझ जैसा भी देखा है। हज़रत जिब्रील अमीन का जवाब सुने। हज़रत जिब्रील अमीन मेरे आका की बारगाह में हज़रत आका इसमें कोई शक नहीं कि मैंने मशरिक़ व मग़रिब के कोने को देखा है, शिमाल व जनूब के गोशे को देखा है, तमाम अंबिया किराम की बारगाह में हाज़िरी दी है, उनके हुस्न व जमाल को भी देखा है, उनके जाह व जलाल को भी देखा है। लेकिन आका मैंने आज तक कोई आप जैसा हसीन व जमील नहीं कि मैंने आज तक कोई आप जैसा हसीन व जमील नहीं देखा। बस ये आखिरी जुमले समाप्त कर लीजिए कि हज़रत जिब्रील अमीन मेरे आका की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि मैंने आप जैसा हसीन व जमील नहीं देखा। क्यों नहीं देखा, बस ये मोहब्बतों के साथ समाप्त कर ले। हज़रत जिब्रील अमीन मेरे नबी की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको जो जाह व जलाल अता किया है वो किसी और लोग का नहीं किया है। आपको जो हुस्न व जमाल अता किया गया है वो किसी और लोग का नहीं किया गया है। या रसूल अल्लाह, आपको जो तसर्रुफ़ात अता किए गए वो तमाम अंबिया किराम से अफ़ज़ल व आला है। आपको जो इख्तियारात अता किए गए वो तमाम अंबिया किराम से अफ़ज़ल व आला है। हज़रत जिब्रील अमीन मेरे आका की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, आका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जो मौजज़ात अता किए वो तमाम अंबिया किराम से अफ़ज़ल व आला है। गोया हज़रत जिब्रील अमीन मेरे आका की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, आका आप बेमिसाल हैं, इसलिए कि सारी कायनात में आपकी कोई मिसाल नहीं है। या रसूल अल्लाह, आप लाजवाब हैं, इसलिए कि सारी कायनात में आपका कोई जवाब नहीं है। इसीलिए काशिफ कहता है कि सरकार बेमिसाल है अपनी सिफात में, सरकार बेमिसाल है अपनी सिफात में, उनका जवाब कोई नहीं पाएगा। ये बहुत ऊंचा तबीर है कि अगर सारी रात बयान किया जाए तो रात खत्म हो सकती है, लेकिन मुस्तफा की बात खत्म नहीं हो सकती। और मैं तो कहता हूँ कि हमारी सांसें खत्म हो सकती हैं, लेकिन मुस्तफा का जिक्र मुकम्मल नहीं हो सकता। फिलहाल
क्योंकि आप सभी जानते हैं तमाम उम्मा का ये हाल है। ये जो है 11वीं शरीफ का महीना गुजरा है, सबकी आवाज़ें कहीं न कहीं मुतासिर हुई है, मेरी आवाज़ भी साथ नहीं दे पा रही है। और माशाअल्लाह उलमा का जमे तफसीर है, थोड़ा थोड़ा अगर मौका सबको मिल जाए तो माशाअल्लाह ये हमारे क़िबला राशिद साहब की नवाज़िश होगी। मैं इसी अशार पर और इन्हीं बातों पर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और मेरे कहने में जो भी लाइकी की वजह से गलतियाँ हो गई हों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में आप सबको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन।